السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو صلاۃ التسبیح کی فضائل اور طریقہ کار بتائیں گے کہ صلاۃ التسبیح کیا ہے، صلاۃ التسبیح کو کیسے پڑھنا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس نماز کو روزہ نہ پڑھنا چاہیے۔ اگر روز نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھے۔ اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں ایک بار پڑھ لے۔ اگر مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتا تو سال میں ایک بار پڑھ لے۔ اگر سال میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتا تو زندگی میں اس نماز کو ایک بار ضرور پڑھیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پہلی فضیلت، صلاۃ التسبیح سے 10 قسم کے گناہوں کا معاف ہونا۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان کر کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ یہ حدیث میں موجود ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ دوسری فضیلت، صلاۃ التسبیح سے بے کثرت گناہوں کا معاف ہونا۔ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بے کثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو مغفرت ہو جائے گی، ابو داؤد۔ ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، ابن ماجہ۔ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، طبرانی کبیر۔ ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، مصنف عبد الرزاق۔ قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، مصنف عبد الرزاق۔ دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے، مصنف عبد الرزاق۔ تیسری فضیلت، ایک بہترین تحفہ بخشش اور خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب یہ نماز تلقین فرمائی تو انہیں اس نماز کی تاکید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ بخشش اور خوشخبری قرار دیا، ابو داؤد۔ چوتھی فضیلت، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت۔ صلاۃ التسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر اور ثواب کا حامل کلمہ ہے، جن کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ مذکورہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے، مستدرک حاکم۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے، مسلم شریف۔ جنت ایک صاف میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہیں، ترمذی شریف۔ اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، طبرانی کبیر۔ اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، طبرانی اوسط۔ اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈھال ہے، طبرانی اوسط۔ مذکورہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار دعائے مغفرت کرتے ہیں، مستدرک حاکم۔ اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے، سنن کبریٰ نسائی۔ اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، ترمذی شریف۔ اس کلمے کا ہر کلمہ صدقے کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، مسلم شریف۔ یہ کلمہ میزان عمل میں بہت باری ثابت ہونے والا کلمہ ہے، صحیح ابن حبان۔ یہ کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے، ابو داؤد۔ تو میرے معزز سامعین اکرام، یہ ہو گئی
صلاۃ التسبیح پڑھنے کی فضیلت۔ اور اب ہم آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے کہ صلاۃ التسبیح کو کیسے پڑھا جائے۔ سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کی نیت کی جائے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی، اور نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر، پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور حسب معمول ثنا پڑھے۔ جیسے نماز میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، ثنا یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 15 مرتبہ پڑھے۔ اور رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھے، یعنی 10 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہے، پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے، دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر یہی تسبیح پڑھے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اسی طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی گئی، اسی طرح باقی 3 رکعتیں بھی پڑھ لے، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قاعدے میں یہ تسبیحات اتحیات پڑھنے کے بعد پڑھے۔ یہ ہو گیا صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ، اور اس کے بعد دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور کوشش کریں آپ روزانہ پڑھیں، اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو اچھی راتیں آتی ہیں، جیسے شب برات کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، تو ان راتوں میں آپ یہ نماز پڑھا کریں، اور کوشش کریں کہ شعبان میں کثرت کے ساتھ آپ یہ نماز پڑھیں، اور شعبان میں نہیں پڑھ سکتے تو رمضان کی ہر رات میں پڑھیں۔ رمضان میں کوشش کریں کہ ہر رات رمضان میں یہ نماز صلاۃ التسبیح کو پڑھا کریں، اور اپنے اللہ کے سامنے جھکیں اور اللہ کو اپنی باتیں منوائیں۔ یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے کہ اس میں چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے اوپر آل پر رکھ دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔